اپنے آئین اور قانون کے تناظر میں چلانا ہوتا ہے وہ گروپس کو اکاموڈیٹ نہیں کرتی. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ پے در پہ ہم مختلف گروپس کو، خصوصاً مختلف مذہبی گروپس کو ہم ہر وقت ہم اکاموڈیٹ کرنے کے چکر میں پڑے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے تمام جو فرقہ وارانہ گروپس ہیں وہ طاقتور ہو گئے ہیں، وہ اپنے اپنا حصہ مانگنا شروع کر دیتے ہیں. اور ملک ایک یہ جو ایک اظہار ہے جو عید کے اوپر ہمارا تنازع آتا ہے، ایک فرقہ وارانہ ہمارے نفاق کا ایک اظہار ہے کہ کس طرح سے ہماری ریاست جو ہے وہ جو ہمارے ان معاملات کے اوپر جس پہ آئین قانون کو، عقل کو، علم کو، دانش کو برتری دینی چاہیے، اس کو ہم اکاموڈیشن کے چکر میں دے دیتے ہیں. یہاں پر بھی ہمارے قاسم علی خان مسجد کے مولانا شہاب الدین پوپلزئی صاحب جو ہیں وہ ہر سال رمضان اور شوال کے نئے چاند کا علیحدہ اعلان کرتے ہیں. رویت ہلال کمیٹی میں علیحدہ اعلان ہوتا ہے، اور اسی لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا جب ہم نے پچھلے سال جب یہ منسٹری میرے پاس آئی، چاند دیکھنا کوئی دنیا میں مسئلہ ہی نہیں رہ گیا. اور اب تو جو اگلا جو مرحلہ تھا وہ یہ تھا کہ جو اس وقت جو اسپیس سے وابستہ سائنٹسٹ ہیں یا اسپیس سے وابستہ ادارے ہیں، وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو اگلے مشنز بھیجیں گے مون میں وہ زیادہ عرصہ کے لیے مون کے اوپر رہیں گے. لہٰذا یہ بھی انشاءاللہ 2024 میں، بلکہ اس 10 سالوں میں آپ سمجھیے کہ کافی حد تک یہ ممکن ہوگا کہ کئی لوگ جو ہیں دنیا میں عید بھی چاند کے اوپر کر سکیں گے. تو اگلا تنازع تو پھر یہ ہوگا کہ جو لوگ چاند پہ عید منائیں گے ان کو وہ عید کیسے منائیں گے. اس لیے جو اسلام ہے وہ تو عقل کا دین ہے، علم کا دین ہے، فارورڈ لکنگ مذہب ہے. جو مذہب شروع یہاں سے ہو کہ اقرا یعنی پڑھ، اور پھر جس کے جو پیامبر ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہمیں یہ تلقین کریں کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے، وہ علم سے، عقل سے، دلیل سے وہ کیسے روک سکتا ہے؟ تو جو ہمارا جو مذہب ہے وہ مسلمانوں کو علم کی تلقین کرتا ہے، عقل کی تلقین کرتا ہے، سائنس ٹیکنالوجی کی طرف جانے کی تلقین کرتا ہے. اور جو لوگ بھی کہتے ہیں کہ ٹیکنالوجی کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، سائنس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، علم کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم ان کی اس دلیل کو مسترد کرتے ہیں. اسلام علم کا دین ہے، عقل کا دین ہے، اور جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں ان کی روشنی میں اسلام ایک فارورڈ لکنگ دین ہے. اور انشاءاللہ تعالی اسلام جو ہے اور قرآن جو ہے وہ تمام جو علوم ہیں ان کا ماخذ ہے. ہمارا تو یہ ایمان ہے کہ تمام جو علم ہے وہ قرآن پاک سے کے ماخذ ہیں. تو اس لیے یہ بات تو میں بالکل اس چیز کو مسترد کرتا ہوں کہ ٹیکنالوجی کا اس سے کوئی جو ہے وہ تعلق نہیں ہے. پرائم منسٹر صاحب نے، عمران خان صاحب نے، جب ہماری پی ٹی آئی کی حکومت کا، جو پی ٹی آئی کا ایک اور وعدہ بھی یہ تھا کہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ ہم یہ تنازع حل کریں اور ایک عید دیں. اب عید جو ہے اس کا بڑا واضح ہے کہ دیکھیے، اگر آپ یہ کہیں کہ ہم نے یہ عید جو ہے وہ دیکھ کے، یا جو ہمارے مولوی صاحبان ہیں انہوں نے کہنا ہے کہ جی ٹیکنالوجی کا کوئی تعلق نہیں ہے، پھر دیکھیے جب آپ اینک پہنتے ہیں تو وہ ٹیکنالوجی ہے، آپ عدسہ لگاتے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں کہ نہیں میں اینک پہن کے دیکھوں گا تو وہ حلال ہے، اگر دوربین سے دیکھوں گا تو وہ حرام ہے. اور پھر یہ جو ساری ترقی ہے، جو دوربین کی ترقی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ عدسے کی ترقی ہے. آپ کا عدسہ جو ہے وہ آپ کی اینک میں لگتا ہے، وہ ایک بیسک عدسہ ہے، پھر اس عدسے میں ترقی ہوتی جاتی ہے، وہ دوربین بن جاتی ہے، اور پھر اس عدسے میں ترقی ہوتی جاتی ہے، وہ جو بڑی طاقتور دوربینیں ہبل ہے یا جو سیٹلائٹس میں ہمارے لگی ہوئی ہیں وہ دوربینیں بن جاتی ہیں. ان کا جو بنیادی ماخذ ہے وہ تو عدسہ ہے، اور عدسہ چاہے اینک میں ہو چاہے دوربین میں ہو وہ ٹیکنالوجی ہے. تو ہم نے لیکن اس کے اوپر جو ایک پورا ہم نے ایک کمیٹی کریٹ کی. اس کمیٹی میں ہمارے ساتھ ہماری جو اسپیس ٹیکنالوجی کے لوگ ہیں وہ ان کو ہم نے ساتھ شامل کیا. ہم نے جو میتھمیٹیشنز ہیں، حساب دان ہیں، ہم نے ان کو ساتھ شامل کیا. اس میں ہم نے میٹ آفس کے لوگ جو ہیں ان کو ہم نے ساتھ شامل کیا، اور اس میں پھر ہم نے علماء کی بھی رائے جو ہے وہ بھی ہم نے شامل کی. اور پھر ہم نے اس کا ایک طریقہ کار جو ہے وہ وضع کیا. طریقہ کار یہ ہے کہ پاکستان میں ہمارے پاس 8 کے قریب جو ہے وہ رصد گاہیں ہیں. ویسے تو اور بھی چھوٹے موٹے بہت ہیں، لیکن ہمارے پاس 8 بنیادی رصد گاہیں ہیں. یہ کراچی میں ہیں، کوئٹہ میں ہیں، لاہور، اسلام آباد، پشاور، جیونی، گلگت اور مظفر.
لہٰذا چاند کو 29 دن سے کچھ زیادہ ٹائم لگتا ہے زمین کے ارد گرد اپنا چکر مکمل کرنے میں. چونکہ 29 سے کچھ دیر زیادہ لگتا ہے تو اس لیے جو مہینہ ہے وہ کبھی 29 کا ہوتا ہے کبھی 30 کا ہوتا ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ نیا چاند جو ہے وہ ہو گیا ہے، نیا چاند ہو گیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ جب سورج، چاند اور زمین بالکل ایک لائن میں آ جاتے ہیں تو چاند کا جو ایک حصہ ہے وہ تاریک ہو جاتا ہے اور زمین سے ہمیں چاند نظر نہیں آتا. جب یعنی سورج، چاند اور زمین ایک لائن میں آ جائیں گے تو زمین سے ہمیں چاند نظر جو ہے وہ نہیں آئے گا بیکاز سورج کی وجہ سے. اور اس جو عمل ہے اس دن کو ہم کہتے ہیں کہ چاند کا جنم جو ہے وہ ہو گیا، ارتکاز جو ہے وہ ہو گیا. اب جس دن چاند کا ارتکاز ہوگا اس دن چاند نظر آ جائے گا. اچھا، اب اس میں دو تین ایشوز ہیں. ظاہر ہے کہ اگر سورج کی روشنی ہے یا چاند ہے وہ تو نظر نہیں آئے گا. لہٰذا جو سعودی عربیہ کا کیلنڈر ہے اس کا اصول یہ ہے کہ اگر مکہ مکرمہ میں جو سورج کے غروب کے 1 منٹ بعد اگر چاند کا غروب ہوگا تو وہ ڈکلیئر کرتے ہیں کہ جی یہ چاند جو ہے وہ نظر آ گیا. ہمارے جو ساری ٹیم تھی انہوں نے پورا اس کو دیکھا. انہوں نے کہا جی دیکھیے منیمم 38 منٹ کا اگر غروب آفتاب میں اور چاند کے غروب میں فرق ہوگا تو وہ ویزیبل ہوگا، ادروائز سورج کی روشنی اتنی زیادہ ہوگی چاند نظر نہیں آ سکتا. لہٰذا پہلا اصول تو ہم نے یہ طے کیا کہ سورج کے غروب ہونے میں اور چاند کے غروب ہونے میں 38 منٹ کا فرق جو ہے وہ ہونا چاہیے. سورج اور چاند کا جو درمیانی زاویہ ہے اس کو ایلونگیشن کہا جاتا ہے. اسی طرح سے جو نیچے سے ہم اوپر دیکھتے ہیں چاند کو اس کو ہم الٹیچیوڈ کہتے ہیں. جو چاند کے اوپر یعنی ایلومینیشن، اس کی روشنی کتنی ہونی چاہیے اس کو ایلومینوسٹی کہا جاتا ہے. اور جو چاند کی وڈتھ ہے اس کو کرسچنٹ وڈتھ جو ہے وہ کہا جاتا ہے. اور یہ جو ایک بنیادی فرق میں نے آپ کو بتایا ہے یہ میں اب اس لیے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس بار کیوں پوری دنیا میں چاند اس وقت عید جو ہے وہ ایک ہی دن کے اوپر ہو رہی ہے. یعنی چاند کی ہمارا اب کرائٹیریا کیا ہے؟ کرائٹیریا ہمارا یہ ہے کہ چاند کی جو اونچائی ہے وہ 6.5 ڈگری ہونی چاہیے. اس کی جو چوڑائی ہے وڈتھ جو ہے وہ 0.17 آرک منٹ ہونی چاہیے. جو اس کی ایلومینوسٹی ہے یعنی جو چمک ہے وہ 0.8% ہونی چاہیے. اور چاند کا جو منیمم زاویہ جس کے اوپر نظر آ سکتا ہے وہ 9 ڈگری کا ہونا چاہیے. اور جو فرق ہے غروب آفتاب میں اور غروب چاند میں وہ منیمم 38 منٹ ہونا چاہیے. یہ کرائٹیریا ہے ایک 4 جو ہماری ایکسپرٹ کمیٹی نے طے کیا ہے اور اس کے مطابق ہم نے اپنا کیلنڈر جو ہے وہ جاری کیا ہوا ہے. اس کے مطابق ہم نے اپنا کیلنڈر جاری کیا ہے. پھر یہ بات آ گئی کہ جی یہ چاند کا نظر آنا ضروری ہے. حالانکہ امام حنبل ہوں، ڈاکٹر طاہر القادری ہوں، ڈاکٹر جاوید غامدی ہوں، وہ کہتے ہیں کہ جی یہ اگر آپ سائنٹیفک طریقے سے کر دیں تو اس کو نظر آنا جو ہے وہ کوئی ضروری نہیں ہے. لیکن ہم نے چونکہ علماء کے ایک کنسنسس کریٹ کرنا چاہتے تھے ہم نے ایک ایپ بنا دی جس کو ہم رویت ایپ کہتے ہیں. اگر آپ رویت ایپ دکھا سکیں ہمیں ٹیلی ویژن کے اوپر، ابھی آپ اس وقت اگر آپ رویت ایپ کے اوپر جائیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ چاند اس وقت کہاں کے اوپر، اور جو چاند ہے وہ اس وقت اگر آپ دیکھنا چاہیں کہ یہ چاند کہاں پر ہے، شوال کا جو نیا چاند ہے وہ کب ہے، کیونکہ 22 مئی کی رات کو 10:39 پر نئے چاند کی پیدائش ہو گئی ہوئی ہے. کل جو ہے رات کو 10:39 پر شوال کا چاند پیدا ہو گیا ہے، ارتکاز ہو چکا ہے. اب 23 مئی کو شام کو آج یعنی غروب آفتاب کے بعد اگر آپ دوربین سے دیکھیں گے تو بڑی آسانی کے ساتھ، اور کئی صورتوں میں سانگڑ، بدین اور ٹھٹھا میں 7:36 سے لے کر کے 8:14 تک یہ جو ہمارا سندھ کا علاقہ ہے سانگڑ، بدین اور ٹھٹھا، اور اس کے علاوہ بدین، جیوانی اور پسنی، ان علاقوں کے اوپر آپ چاند دیکھ سکتے ہیں. 7:36 کے میں غروب آفتاب ہے، تو 7:36 سے لے کر کے 8:15